بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ملک کے اندر 8 فروری کو ہونے والے انتخابات پر ایک مرتبہ پھر ایک انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ اس حوالے سے سینٹ پاکستان نے ایک اہم ریزولیشن جو پاس کیا ہے، اور اس ریزولیشن کے موقع پر جو بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کے ارکان اچانک کیوں غائب ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ محفوظ کیا ہے اور اگلے 1-2 روز میں سنایا جائے گا۔ ان چیزوں پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹس ضرور بھیجا کریں۔ ناظرین، آپ سے میں جو بات آج امپورٹنٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ملک کے اندر اگلے ماہ 8 فروری کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور ان انتخابات میں تقریباً 32 سے 33 دن رہ گئے ہیں۔ ابھی 32 سے 33 دنوں میں ایک تو جن امیدواروں کے کینڈیڈیٹس کے جو نامینیشن پیپر رد ہوئے تھے آر او کی طرف سے، ریٹرننگ افسران کی طرف سے، وہ ٹریبیونل میں ہائی کورٹ کے ججز ان کی سماعت کر رہے ہیں۔ بعض جگہوں پہ امیدواروں کے فارم بحال ہو رہے ہیں، بعض جگہوں پہ جو ہے ابھی مراحل میں ہے۔ لیکن آج جمعے کے روز اور سینٹ آف پاکستان جو ملک کا سب سے آئینی ادارہ اور جس پر چاروں صوبوں کی اس میں برابر نمائندگی ہوتی ہے، ہر صوبے سے جو ہے تمام سینیٹر برابر ہوتے ہیں، اور اس طرح وفاق سے اسلام آباد سے بھی سینیٹر ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر نارمل تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ جمعے کے روز جو سینٹ کا اجلاس ہوتا ہے وہ جمعہ نماز سے پہلے یا تو ملتوی ہو جاتا ہے یا پروروگ ہو جاتا ہے غیر معینہ مدت کے۔ لیکن آج اچانک سینٹ کا اجلاس جمعہ نماز کے بعد دوبارہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی صدارت میں شروع ہوا، جو کہ اگلے عام انتخابات میں حصہ بھی لے رہے ہیں۔ تو وہاں اجلاس کے دوران اچانک سینیٹر دلاور خان نے ریزولیشن پیش کیا، جس کو باقی 8-9 کے قریب سینیٹرز نے اس کو سپورٹ کیا، اور اس ریزولیشن کو اس بنیاد پہ پاس کیا گیا کہ ملک میں ہونے والے 8 فروری کے انتخابات کو ملتوی کیا جائے، اور اس کو کثرت رائے سے پاس کیا گیا، اور چیئرمین سینٹ نے اس پر ووٹنگ کرائی۔ نہ تو اس وقت سینٹ کے اجلاس میں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ملک کی بڑی جماعتوں کی جو اکثریت ہے، جس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کے ارکان اکثریتی ارکان غائب تھے، یا تو غیر حاضر تھے، یا جو آئے تھے تو وہ چلے گئے جو نماز سے پہلے ہی، اور باقی چند ارکان رہ گئے تھے، جس میں مسلم لیگ نون کے جو سینیٹر ہیں عفان اللہ، جو مشاہد اللہ سید مرحوم کے بیٹے ہیں، اور ایک شہادت اللہ جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، اور وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے، ظاہر مرتضیٰ سولنگی کا تو اس میں سینٹ میں ووٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا ایک جو میں نے بتایا نام، اور ایک مسلم لیگ نون کا، کہ ان لوگوں نے مخالفت کی، اور اسی طرح سینٹ نے جو ہے پہلی مرتبہ کے انتخابات کو اس لیے ملتوی کیا جائے، جو کثرت رائے سے جو ریزولیشن پاس کیا ہے کہ ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات اور رونما ہو رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا بھی حوالہ دیا گیا کہ اس کی قافلے پہ حملہ ہوا تھا، پھر اس طرح محسن داوڑ کی بھی بات کی گئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ جو اس وقت ملک میں سردی کا موسم ہے، اور پہاڑی علاقوں میں خاص طور پہ
بلوچستان کے بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر برف باری کا بھی چل رہا ہے، سردی زیادہ ہے، اس طرح خیبر پختونخوا کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ان کو عام انتخابات کو اگر اس بنیاد پہ کہ دہشت گردی کا، تو سب سے زیادہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی تھی 2 مرتبہ، اس کی شہادت کے باوجود جو ملک میں عام انتخابات ہو گئے 2008 میں۔ اچھا، اس سے پہلے اگر میں آپ کو تھوڑا سا، اگر سردی کا موسم یا جو کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے موسم کی خرابی بھی ہو سکتی ہے یا اس طرح کا، تو 1970 میں، پھر 1977 میں، 77 میں، 1988 میں، 97 میں یہ انتخابات ایون محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد 2008 جنوری کے فیبروری میں جو ہے عام انتخابات آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ہو چکے ہیں۔ تو موسم کا تو اس میں کوئی وہ اتنا عمل دخل نہیں ہوتا ہے، جن ووٹرز کو ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے، جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ اپنے ووٹرز کو شامل کرتے ہیں۔ لیکن آج یہ اچانک ریزولیشن کیوں لایا گیا؟ ہمیشہ یا تو پہلے ممبران کو انفارم کیا جاتا ہے اور سیکریٹریٹ میں جب جمع کرایا جاتا ہے ریزولیشن، تو چیئرمین سینٹ کی ایک ذمہ واری سیکریٹریٹ کی ہوتی ہے کہ وہ ارکان کو اس حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ لیکن آج کہا جاتا ہے کہ کسی ارکان کو پہلے سے نہیں بتایا گیا، اور پھر جب ریزولیشن پاس ہوا تو اس کے فوراً بعد اجلاس کو پروروگ کر دیا گیا۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہے۔ لیکن میں دوسری بات یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو الیکشن کمیشن نے پھر اس کے رد عمل میں ان کی دعویٰ بیان آ گیا ہے کہ انتخابات ہر صورت میں 8 فروری کو ہوں گے، 2024 کو ملک میں ہو جائیں گے۔ لیکن چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، جس نے یہ کہا تھا کہ انتخابات کے حوالے سے، ملتوی ہونے کے حوالے سے کوئی آپ بیان بازی نہیں کر سکتے ہیں، کوئی اس طرح کا ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں، تو اب چلو ہم تو نہیں کر رہے ہیں یا کوئی اور، اب تو سینٹ پاکستان نے ریزولیشن پاس کیا ہے، تو چیف جسٹس کیا اس کا کوئی نوٹس لیں گے اور سینٹ پاکستان کے چیئرمین کو یا ان ارکان جن لوگوں نے اس ریزولیشن کو سپورٹ کیا ہے، اور ان کو بلائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا، کوشچن کیا جائے گا کہ آپ لوگوں نے یہ جو ریزولیشن ہے وہ کیوں پاس کیا ہے۔ تو دوسرا ناظرین، چیف جسٹس کی سربراہی میں جو 7 رکنی بینچ تھا، جو تاحیات نااہلی کے حوالے کیس کے حوالے سے جو سماعت کر رہا تھا، وہ کیس کی سماعت جو مکمل ہو چکی ہے، اور چیف جسٹس نے اس کا فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ مختصر آرڈر اگلے 1-2 روز میں جو ہے نا اس کا وہ جاری کیا جائے گا۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ چیف جسٹس کے جو باقی ججز ہیں وہ تاحیات نااہلی کے حوالے سے فیصلہ کیا کرتے ہیں، ان کا مختصر فیصلہ کیا سامنے آتا ہے۔ لیکن کیونکہ ججز کی جو ریمارکس ہوتے ہیں، ہم آج کل ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ججز کے جو فیصلوں سے زیادہ ان کے ریمارکس بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے ساتھی ججز نے جو خود ہی ان کے ریمارکس آئے ہیں، اب وہ تو پبلک ہو چکے ہیں، جس میں زیادہ تر ایک وہی دکھایا جا رہا ہے کہ تاحیات نااہلی کیوں نہیں ہونی چاہیے، اور جس کی سزا کم سے کم جو پارلیمنٹ نے مقرر کی ہے 5 سال سے نااہلی کی، وہ تو کچھ قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس کیس کی بھی اتنی جلدی کیا تھی، یہ اگر بعد میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ملک کے اندر سپریم کورٹ میں بہت سے بڑے کیسز پڑے ہوئے ہیں، ان کی سماعت نہیں ہو رہی ہے، اور یہاں پر کیونکہ نواز شریف کا کیس نے اور نواز شریف خود بھی نہیں گیا ہے، تاحیات جو نااہل ہیں ابھی تک کے، لیکن کیونکہ اس کے نامینیشن تو بحال ہو چکے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ وہ ٹریبونل میں جو ہے ابھی زیر سماعت ہیں، اب ٹریبونل بھی اس کا فیصلہ کیا کرتے ہیں۔
لیکن کیونکہ نواز شریف کو جتنی فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے یا جو اس کی فیسلیٹیٹ ہو رہے ہیں، جو ان کو سہولتیں مل رہی ہیں، اس سے تو یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نواز شریف اگلے عام انتخابات میں حصہ لیں گے۔ لیکن اصل بات ہے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ اگلے کسی اور موضوع کے ساتھ کل تک کے لیے جا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔